فرما ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المر پر اجر عطا فرما، اور ریاست سے اپیل ہے کہ ان کے پسماندگان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خیر کے فروغ کے لیے ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ تعاون کریں گے اور تمام معاملات کو مثبت رنگ میں لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت کی جانب سے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار 3 افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی۔ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان، محترم جناب اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی۔ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا، اس پر پورا اعتماد کیا، اور انہوں نے بھی نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا، اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے۔ اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا، جذباتیت پر معقولیت غالب آئی، اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں
آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ، حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کے فریقین نے حکمت و تدبر کے ساتھ ملک و ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے، اور قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور ملک میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر ثمرات نصیب فرمائے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی۔ اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو
رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے، ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید کرنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔